السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اور اس برسی کے پروگرام میں مصطفیٰ کمال بھائی نے خود شرکت کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے کل شام کو ہماری رکن قومی اسمبلی رانا انصار باجی کے 14 سالہ بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو پھر ایمرجنسی میں پہنچنا پڑا۔ اور مجھے کل شام 7 بجے یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جانا ہے، اور میں آج صبح کی فلائٹ سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو آج اس عظیم شخصیت کی برسی ہے کہ جس کی تعریف میں کچھ الفاظ کہنا یا کچھ جملے کہنا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی۔ مجھے پتا ہے بہت ایک لمبی طویل فہرست ہے مقررین کی، میں بہت مختصر سے الفاظ میں بابا کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اگر بابا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو سردار حیدر زمان 3 لفظوں کو آپ سمو دیں: دلیری، بہادری اور رسول پسندی۔ یہ بابا ساری زندگی ان 3 الفاظ کے گرد گھومتی ہے، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ میں نے بابا کے ساتھ اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا۔ جب 12 اپریل کو ریاستی اداروں کی دہشت گردی کی وجہ سے اس ہزارہ قوم کے بے گناہ نوجوان شہید ہوئے تو سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے ہزارہ قوم کے لیے آواز اٹھائی، نہ صرف ان کے لیے آواز اٹھائی بلکہ بابا کو خصوصی طور پر دعوت دی۔ بابا آپ کراچی آئے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ اگر آپ 50,000 لوگ بھی یہاں احتجاج کے روڈوں میں نکالتے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا اور ملکی میڈیا کو کوریج نہیں دیتا تھا۔ یہ سردار گوہر رحمان صاحب، سلطان العارفین صاحب، باقی پرانے ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور بذات خود دن رات لگا کے بابا کے جلسوں کے لیے ہم نے تیاریاں کی، بابا کے جلسوں کو کامیاب کرایا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر صبح 12 کے ایشو کو اجاگر کیا۔ آج مجھے مصطفیٰ بھائی نے ابھی میری بات ہوئی، میں نے یہاں منتظمین سے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ جو ہے وہ ٹیلیفونک خطاب جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کا کرا دوں، اور مصطفیٰ بھائی نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ تحریک صوبہ ہزارہ کے قائدین کو یہ یقین دلا دیں کہ اگر آپ کے MLA آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو متحدہ قومی موومنٹ کے MLA قومی اسمبلی میں آپ کے لیے قرارداد صوبے کی پیش کریں گے۔ 2 دن پہلے ہم نے اسمبلی کے اندر 27ویں آئینی ترمیم پیش کی ہے۔ آرٹیکل 148 کے اندر ترمیم کا بل ہم نے جمع کرایا ہے۔ لوگ صوبائی خود مختاری کے نعرے لگاتے تھے، صوبائی خود مختاری کا شور مچاتے تھے، صوبائی خود مختاری مل گئی۔ آج پاکستان کے وسائل ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان کے وسائل ایک عام آدمی کی پہنچ تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے اس کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ یونین کاؤنسل سے وابستہ ہیں۔ تو ہم نے آئین کے اندر یہ ترمیم کا بل پیش کیا ہے کہ مقامی حکومتوں کو خود مختاری دی جائے، اور جب وفاق اپنے فرض صوبوں کو منتقل کرے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ضلع حکومتوں کو بھی فنڈ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیے جائیں، اور ضلع حکومتوں سے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور ٹاؤن کاؤنسل اور دوسری کاؤنسلز تک منتقل کیے جائیں، اور انشاءاللہ 28ویں آئینی ترمیم صوبوں کے حوالے سے اگر آئے گی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آئے گی، اور اس میں سب سے پہلا جو مطالبہ ہوگا وہ صوبہ ہزارہ کا۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ایک موقع دیا، اور میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے آپ تمام
दोस्तों के साथ रुखसत होना चाहता हूँ कि हमारा और आपका ताल्लुक ये सिर्फ बाबा हैदर रहमान की बरसी तक न महदूद रहे। हम दामन सुखने आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरा ताल्लुक खुद हैदराबाद की तहसील लोरा से है। मैं बाई बर्थ कराची में मुकीम हूँ और मुझे फख्र है कि पहले 1990 में अभी इंजीनियर साहब बात कर रहे थे, मैंने कराची में हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी थी। सरदार शाहिद मेरा दरिया दोस्त था, शहीद हो गया, लेकिन हमें सबसे ज्यादा महरूमी एहसास होता है क्योंकि हमें शनाख्त की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी शनाख्त को बनवाना पड़ता है। जब हम वहां किसी को बताते थे कि हम हज़ारे वाल हैं तो माजरत के साथ हमारे मखदूम भाई कहते थे पंजाब ज्ञान पे, और जब हमारे पंजाबी भाइयों सब कहते थे कि जी हम हज़ारे वाल हैं तो कहते थे पहाड़ी हैं। तो बाबा हैदर जमान ने इस हज़ारे वाल कौम को वो शराब दी जिसका नारा मलिक आसिफ ने तहफ़्फ़ुज़ शनाख्त के लिए लगाया था। मैं इस बात में फख्र करता हूँ कि मलिक आसिफ और सरदार बाबा हैदर जमान जैसे लीडर इस हज़ारे वाल कौम को मुत्तहिद करने के लिए मैदान अमल में आए। लेकिन अफसोस कि जब हम आज की मौजूदा सूरत को देखते हैं तो हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं। मैं इंतहाई माज़रत के साथ और हाथ जोड़ के अपने कायदीन से मैं बात खत्म कर रहा हूँ बस कि अब मैं और आप उम्र के इस हिस्से में चले गए हैं जिसके बाद हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। खुदा का वास्ता अपनी इस क़यादत को इस नौजवान नस्ल की तरफ मुंतकिल करें। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तहरीक के अंदर जब तक नौजवान शामिल नहीं होगा, जब तक नौजवान उसका हर अव्वल रस्ते का किरदार अदा नहीं करेगा तो वो तहरीक कामयाब नहीं होगी। और इंतहाई माजरत के साथ यहाँ बैठे अस्पताल में एक एवरेज उम्र तो मुझे नजर आती है वो 40 साल से लेकर 65 साल के लोगों की नजर आती है। इनके तजर्बे से, इनकी सियासी जो बसीरत है उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर आपने इस तहरीक को और शुबे को कामयाब करना है तो खुदा आप इस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के नौजवानों को आगे लेकर आए। अपनी मरकजी कैबिनेट के अंदर नौजवानों को जो है वो आप जो है वो शमूलियत दें। और तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ और मैं फिर आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ सुबह कायदीन को कि हम सुबह हज़ारा के क़याम के लिए, हज़ारे वाल कौम के एहसास महरूमी के लिए और इनके हकूक़ के इस्तेसाल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी सरकार जगीर साहब जो अपने डेलीगेशन के साथ